یہ ایک تخلیق شدہ 7 کلومیٹر لمبے پل کی نمائش ہے جو مالدیپ کے دارالحکومت مالے کو اپنی مغرب کی جانب واقع جزیروں سے جوڑے گا۔ اس کی تعمیر پر $500 ملین کی لاگت آئے گی جو کہ ہندوستان کی طرف سے فراہم کی جائے گی۔ البتہ دارالحکومت کی دوسری جانب آپ چین مالدیپ دوستی پل کا تازہ ترین 2 کلومیٹر لمبا پل دیکھ سکتے ہیں جس کی تعمیر چائنا نے کی تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ بھارت بھی ایشین ممالک میں چائنا کی طرح انویسٹمنٹ کر رہا ہے، بلکہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ چائنیز کرنسی کو ایشیا سے نکال کر وہ اپنا پیسہ ایشیا میں لگائے۔ مثلاً گزشتہ سال جب سری لنکا کی معیشت کریش کر گئی تھی تو چینی قرضوں کی مدد سے بڑے منصوبوں کی تعمیر کرنے میں سری لنکا کو مدد ملی۔ بھارت نے سری لنکا کو $4 بلین کے قرضے فراہم کیے جبکہ چائنا نے صرف $1.2 بلین دیے۔ اس کے علاوہ کچھ سال پہلے تک چائنا بنگلہ دیش کو ریلوے لائنز اور پلوں کی تعمیر کے منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کرتا رہا تھا، مگر حال ہی میں بنگلہ دیش کے وزیر خزانہ نے دوسرے ممالک کو چائنا سے زیادہ قرض لینے سے منع کیا اور اب یہ نئے ریلوے پروجیکٹس بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان بھارت کی 2022 میں $8 ارب فنڈنگ پیکیج کا حصہ ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ بھارت چائنا کے پیسوں کو ساؤتھ ایشیا سے کیوں نکالنا چاہتا ہے اور کیا بھارت اپنے اس ارادے میں کامیاب ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان دونوں ایشین سپر پاورز کے درمیان سیاسی مخالفت کی تاریخ کا جائزہ لیں۔ 90 کی دہائی میں چائنا اور بھارت کی معیشت برابری کی سطح پر چل رہی تھی، مگر پھر چائنا نے ترقی کی جو رفتار پکڑی اس میں بھارت بھی پیچھے رہ گیا اور چائنا ایشیا کی سب سے بڑی معیشت بن گیا۔ چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نام سے ایک منصوبے کا آغاز کیا۔ اس منصوبے کے تحت چائنا نے ان تمام ممالک کو اربوں ڈالر کے قرضے دینا شروع کیے جو اس منصوبے کا حصہ ہیں، جیسے کہ بھارت کے ہمسایہ ممالک جن میں بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، نیپال اور اس کے مخالف جانب پاکستان بھی شامل ہیں۔ لیکن کیوں؟ آخر اس ساری انویسٹمنٹ کے پیچھے چائنا کے مقاصد کیا ہیں؟ پروفیسر اینڈریاس فوک، ہیڈ آف کیل انسٹیٹیوٹ چائنا کے مطابق چائنا کا ان فنڈز کو فراہم کرنے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ خود غرض بھی ہے اور بے لوث بھی۔ پہلا تو یہ کہ یہ فنڈز کو ایک غیر ملکی پالیسی ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ گلوبلی ان تمام ممالک سے حمایت حاصل کر سکے۔ دوسرا، یہ اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتا ہے اور تیسرا، یہ زیادہ تر قرضے غریب ممالک کو دیتا ہے تاکہ غربت کو کم کیا جا سکے۔ اور اگر سچ کہوں تو چائنا کی یہ قرضے دینے کی اسکیم غیر شفاف ہے اور اس پالیسی کے پیچھے جو مغربی ممالک کی اپروچ ہے وہی چائنا کی بھی ہے۔ لیکن چینی پیسے کی ایشیا میں گردش بھارت کے لیے خطرناک ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی مخالفت کی وجہ چائنا بھارت سرحد ہے جس پر 1962 میں جنگ بھی ہوئی۔ اس کے بعد حال ہی میں پھر سے دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں اور جب ان کے ہمسایہ ممالک میں چائنا کا پیسہ آنے لگا تو انہوں نے بین الاقوامی سطح پر چائنا کے اقدام پر تنقید کرنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے بھی بھارت چائنا کا ایشیا پر انفلوئنس ختم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ حال ہی میں چائنا کی معیشت سلو ڈاؤن ہونے لگی ہے اور بھارت IMF کے مطابق بھارتی معیشت بھی آنے والے سالوں میں کافی تیزی سے بڑھے گی اور بھارت ایشیا کی عالمی طاقت کے طور پر واحد ملک تصور ہوگا۔ یہی سب تجزیے بھارت کو ساؤتھ ایشیا سے چائنیز کرنسی کو نکال باہر کرنے کے ارادے بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اب بھارت کے اس منصوبے کا چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کی طرح کوئی کیچی نام تو نہیں ہے، مگر اس منصوبے میں ایک چیز ہے اور وہ ہے بہت سا پیسہ۔ 1947 سے لے کر 2014 تک کل ملا کر $107 ارب کے قرضے بھارت دوسرے ممالک کو دے چکا ہے، جبکہ امریکہ نے اس کو پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی کہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا رد عمل ہے۔ اگر ہم چائنا کے صرف ایک منصوبے کے تحت دی گئی رقم کو انڈیا کی اب تک کی ایڈ سے موازنہ کریں تو وہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹس جس کی مالیت $838 بلین کے لگ بھگ ہے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور چائنا کا یہ منصوبہ بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ لیکن بھارت کی حالیہ سری لنکا میں کی گئی انویسٹمنٹ بھارت کو فائدہ دینے لگی ہے۔ سری لنکا کی حکومت نے بھارت کے ساتھ تجارت میں فائدہ دینے والے کئی نئے منصوبوں کا اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عوامی رائے بھی چائنا کے خلاف اور بھارت کے حق میں منتقل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ چائنا نے حالیہ کرائسس کے دوران بھارت کے ہمسایہ ممالک کو مزید ایمرجنسی رقوم فراہم کرنا شروع کی ہیں
اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں بھارت کے اس منصوبے کے کامیابی کے کوئی امکانات ہیں بھی یا نہیں؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بھارت کے لیے چائنا کو ایشیا سے نکالنا ناممکن ہے، اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ بھارت کی معیشت اب بھی چائنا کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر وہ بہت تیزی سے بڑھے بھی تو اسے چائنا کو پاس کرنے میں کافی وقت لگے گا۔ دوسرا یہ کہ بھارت کے پاس ایک بہت بڑا تجارتی خسارہ ہے۔ اپنی امپورٹس کو فائنینس کرنے کے لیے فورن فنڈنگ کو اپنی طرف مائل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت کسی دوسرے ملک کو فنڈز نہیں دے سکتا، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں انگلینڈ اور امریکہ جیسے ممالک فائنانس ڈیولپمنٹ میں سب سے زیادہ مدد فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ بھارت کو خود قرض لینا بھی پڑے گا، اور چائنا کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کے معاملات میں احتیاط بھی کرنا ہوگی۔ اس کی تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے ہمسائے بھی اس بات پر متفق ہیں کہ چائنا کی کرنسی کو اتنی آسانی سے ایشیا سے نکالا نہیں جا سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ تمام ممالک یہ چاہیں گے کہ دونوں سپر پاورز کی اس جنگ میں ان کو فیوریبل شرائط پر قرضے ملیں۔ اس کے علاوہ پاکستان، جس کا بھارت کے ساتھ اپنا سرحدی تنازع ہے، وہ تو یہی چاہے گا کہ اس کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانے میں چائنا اس کا مددگار رہے۔ اور اس کے علاوہ 3 ہی وجوہات کی بنا پر بھارت کا یہ مشن لانگ رن میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ فی الوقت چائنا اپنے مالی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کے موجودہ بین الاقوامی منصوبے بھی مشکلات سے دوچار ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر بھی مزید انویسٹمنٹس روک رکھی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنے کچھ انتہائی دولت مند پرائیویٹ سیکٹر کے ٹائکونز کو بھارتی مفادات کے لیے بیرون ملک فائنینس کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اور تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ اگر پیشین گوئی درست ثابت ہوتی ہے کہ بھارتی معیشت چند سالوں میں چائنا کے مقابلے میں تیزی سے بڑھے گی، تو میں سمجھتی ہوں کہ بھارتی ترقی پھر جنوبی ایشیا میں چائنا کی کرنسی کو ٹکر دے سکتی ہے۔ لیکن ہاں، یہ میری اسیسمنٹ ہے، یعنی میری پرسنل اسیسمنٹ ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔